بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ کے نام امیر المومنین نے ایک اور خط تحریر فرمایا۔ امام فرماتے تم نے لوگوں کی بڑی جماعت کو تباہ کر دیا ہے، اپنی گمراہی سے انہیں فریب دیا ہے، انہیں اپنے سمندر کی موجوں میں ڈال دیا، ان پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، شبہات کی لہروں میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے بے راہ ہو گئے، الٹے پیروں پھر گئے، پیٹھ پھیر کر چلتے بنے، اپنے حسب و نسب پر بھروسہ کر بیٹھے۔ کچھ اہل بصیرت کے جو پلٹ آئے، تمہیں جان لینے کے بعد تم سے علیحدہ ہو گئے، تمہاری نصرت و امداد سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف تیزی سے چل پڑے، جبکہ تم نے انہیں دشواریوں میں مبتلا کر دیا اور اعتدال کی راہ سے ہٹا دی۔ اے معاویہ، اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، اپنی مہار شیطان کے ہاتھ سے چھین لو، کیونکہ دنیا تم سے بہرحال قطع ہو جائے گی اور آخرت تمہارے قریب پہنچ چکی ہے۔ امیر المومنین نے ایک اور جگہ پر معاویہ کے نام خط تحریر فرمایا اللہ اکبر، تم نفسانی خواہشوں، زحمت و تعبب میں ڈالنے والی حیرت سے کس بری طرح چمٹے ہوئے ہو، ساتھ ہی حقائق کو برباد کر دیا، ان دلائل کو ٹھکرا دیا جو اللہ کو مطلوب بندوں پر حجت ہیں۔ تمہارا عثمان اور ان کے قاتلوں کے بارے میں جھگڑا بڑھانا کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ تم نے عثمان کی اس وقت مدد کی جب وہ مدد خود تمہاری ذات کے لیے تھی، اور اس وقت انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جب وہ تمہاری مدد ان کے حق میں مفید ہو سکتی تھی۔ اس میں کوئی گنجائش انکار ہی نہیں ہے کہ معاویہ نے جناب عثمان کے قتل ہونے کے بعد ان کی نصرت کا دعویٰ کیا۔ جب وہ محاصرے کے دنوں میں اس سے مدد مانگ رہے تھے، خطوط لکھ رہے تھے، اس وقت اس نے کروٹ لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں آیا ہی نہیں۔ البتہ کہنے کو اس نے یزید ابن اسد کے زیر کمان ایک دستہ مدینہ کی طرف بھیجا، لیکن اسے یہ حکم دیا کہ وہ مدینہ کے قریب وادی کے وہاں ٹھہرے، حالات خواہ کیسے بھی نازک ہو جائے وہ مدینہ میں داخل نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس وادی میں آ کر ٹھہر گئے، یہاں تک کہ جناب عثمان قتل ہو گئے اور وہ اپنا دستہ لے کر واپس چلا گیا۔ اس میں شک ہی نہیں ہے، معاویہ یہی چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو اور ان کے خون کے نام پر ہنگامی آرائی ہو اور شورش اور جھگڑا شروع ہو جائے، جس کے ذریعے وہ اپنی بیعت کے لیے راستہ ہموار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کہ ان کے محاصرے کے دنوں میں اس نے ان کی مدد کی، نہ اقتدار حاصل کر لینے کے بعد قاتلین عثمان کی تلاش ضروری سمجھی۔ یہ جب اس وقت وہ بڑا شور کر رہا تھا کہ عثمان کا قتل کا بدلہ لینا چاہیے، امیر المومنین نے اسے بتایا کہ تم اتنے مخلص نہیں ہو عثمان کے لیے جتنے تم بڑے آئے ہوئے اور آگے لڑے، اصل تمہارا مقصد یہی ہے کہ اپنے شام کی حکومت کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اور تمہارا کام ہی کیا تھا کہ تم مدد کب کرتے تھے؟ تم نے اس وقت آگے عثمان کا ساتھ دیا جب اسے ضرورت ہی نہیں تھی تمہاری، اور اسی طرح جب اس کو ضرورت تھی تمہاری اور وہ چاہتا تھا تمہیں بار بار خط لکھتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ اسے بلاؤ اور میری مدد، خاندان ایک تھا نا، عثمان اور معاویہ بنو امیہ میں سے تھے، ایک ہی خاندان تھا، اس لیے وہ معاویہ کو کہتا تھا کہ جلدی میرے پاس آ جائے۔ ایک اور جگہ پہ امیر المومنین فرماتے یاد رکھو سرکشی اور دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا انسان کو دین و دنیا میں رسوا کر دیتی ہے اور نکتہ چینی کرنے والے کے سامنے اس کی خامیاں کھول دیتی ہے۔ یہ نکتہ چین تھا، امیر المومنین طنز کرتا تھا، اور تم جانتے ہو کہ جس کا ہاتھ سے جانا ہی طے اسے تم پا نہیں سکتے۔ بہت سے لوگوں نے بغیر کسی حق کے کسی مقصد کو چاہ منشاء الہی کے خلاف تعویلیں کرنے لگے تو اللہ نے انہیں جھٹلا دیا۔ لہذا تم بھی اس دن سے ڈرو جس میں وہی شخص خوش ہوگا جس نے اپنے اعمال کے نتیجے کو بہتر بنایا، وہ شخص شرمسار ہوگا، نادم ہوگا جس نے اپنی مہاریں باغ ڈور شیطان کو دی اور اس کے ہاتھ سے اسے نہ چھینا چاہا۔ تم نے ہمیں قرآن کے فیصلے کی طرف دعوت دی، حالانکہ تم قرآن کے اہل ہی نہیں تھے، تو ہم نے تمہاری آواز پر لبیک نہ کہی بلکہ قرآن کے حکم پر لبیک کہی۔ کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو اس بدبخت نے کیا کیا؟ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا۔ اب امیر المومنین کے لشکر میں خوارج جو تھے جن کا ایمان کمزور تھا سامنے آ گئے، اور اس نے کہا لا حکم الا للہ، سوائے اللہ کے حکم کے کوئی حکم نہیں چلے گا، اور وہاں پر یہ مسئلہ ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ معاویہ کے نام خط لکھا دنیا آخرت سے روگردان کر دینے والی ہے، جب دنیا دار اسے کچھ تھوڑا بہت پا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے حرص کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب جتنی دولت مل گئی اس پر اکتفا کرنی،
جو ہاتھ نہیں ہے اس سے بھی بے نیاز رہے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ نتیجے میں جو کچھ جمع کیا ہے اس سے جدائی ہے، جو کچھ بندوبست کیا اس کی شکست ہے، اور اگر تم گزشتہ حالات سے عبرت حاصل کرو تو باقی عمر کی حفاظت کر سکو۔